شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ اب میں بلا تاخیر آپ لوگوں کا جو شدت سے انتظار ہے اس کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسے مقرر کو میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، ایک شعر کے ساتھ کہ کسی وعدے کی، کسی محبت کی محتاج نہیں، یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں، لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں آپ کو، لوگ ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں آپ کو، آپ کی سیرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ اور اس سے میری مراد فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ ہے، وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے جنتی عورت۔ جامعہ ام القرار البنین والبنات کا یہ 10واں سالانہ جلسہ ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے، اور یہ تو محنت جو ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ لوگ ساتھ نہ دیے ہوتے تو یہ 10 سال میں پھلنے اور پھولنے والا درخت جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو میں آپ سب کا، جامعہ کے ذمہ داروں کا، عیسیٰ بھائی ان کی پوری ٹیم کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی کئی بار ان لوگوں نے بلایا ہے، اور جتنی دعوت پہ آئے پورا حال کھچا کھچ ملا۔ یہ محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے محبت ہے، اللہ اس محبت کو برقرار رکھے، آمین۔ میرا ٹاپک ہے جنتی عورت، یہ عام پبلک کے لیے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ اب مرد حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب ہم بھی تو آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ بولیے گا کہ نہیں بولیے گا؟ یاد رکھیے گا، گھر کے اندر جو ہماری لیڈیز ہے، خواتین ہیں، وہ جنتی عورت جو بنی ہیں، بن رہی ہیں اور الحمدللہ ہیں، اس میں ہم سب کی محنت ہے الحمدللہ۔ تو میں اپنی تقریر میں جو بھی وقت مجھے ملا ہے مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ جنتی عورت، آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں لیڈیز جہنم میں بہت ہے، لیڈیز جہنم میں جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا جنت میں بھی وہ جائے گی، وہ ہم سے ڈبل ہے، مردوں سے بھی زیادہ جنت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بھی لیڈیز جو صحابیہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، وہ جہنم میں جائے گی؟ نہیں جائے گی، وہ سب جنتی ہیں۔ تو جو بار بار ہم اور آپ سناتے ہیں کہ لیڈیز جہنمی ہیں، نہیں، یہ بھی سنائیے کہ جنت میں وہ ڈبل بھی ہیں۔ اور کیسے؟ ایک حدیث پر غور کریں، دوسرے معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کی تعداد جہنم میں جو دیکھی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اگر وہ خرابی ہمارے اندر نہیں ہے تب تو جنتی ہیں، اگر وہ خرابی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، وہ خرابی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5197۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ لیڈیز نے پوچھ لیا، خواتین نے پوچھ لیا، کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا بکفرہن، انکار کی وجہ سے۔ بولے نہیں، کیا یہ احسان فراموش ہے اور بڑی ناشکری ہے، یہ 2 برائی ہے، 2 عیب ہے۔ جس عورت میں یہ 2 عیب ہے اس کو وہ ختم کر لے تو جنتی ہے۔ بڑی ناشکری آپ کتنا بھی لا کے دیجئے، کبھی شکر نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایسے الفاظ ہے ہی نہیں، ناشکری۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مردوں کے لیے ہے،
लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना अद्दहर कुल्ला मा रायतु मिनका खैरन कत्तु। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम लोग जिंदगी भर औरतों पर एहसान करो, किसी दिन जरा तकलीफ होगी, वो फौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला, तो इस हदीस को जेब में रखकर घूमते रहिए, आप बड़े खुश नसीब हैं और आपकी भी आजमाइश हो रही है। तो इस हदीस में यह बयान किया गया कि दो खराबी अगर उसको औरत खत्म कर ले तो वो जन्नती है। जन्नती औरत की निशानी यह है अल्लाह पर भरोसा, चाहे जो हो जाए। और हम और आप जानते हैं, ये देख रहे हैं ना, उम्मुल कुरा, गांव की मां, उसको मक्का कहते हैं। गांव की मां को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां हाजरा ने आबाद किया है। तो इन माओं ने सबसे पुराना शहर आबाद किया है और यही माएं घरों को आबाद करती हैं। लोग कहते हैं कि लेडीज का कोई घर नहीं होता, लेडीज का घर नहीं होता। कुरान कहता है कि पूरा घर लेडीज ही का ही है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33। अपने घरों में ठहरी रहो। मर्द के लिए कहां आया है? ठीक है, हो सकता आया हो, लेकिन लेडीज के लिए तो है कि अपने घरों में रहो। लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं, जी नहीं। जिस घर में औरत ना हो, लेडीज ना हो, उसके बगैर तो है ही नहीं। मां है, मां के पांव के नीचे जन्नत है। बेटी है, जन्नत में ले जाने का जरिया है। बहन है, जन्नत में ले जाने का जरिया है। बीवी है, घर को जन्नत बनाने वाली है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। शेख ने जो शेर पढ़ा था, अगर वो न रहे तो घर में सुकून ही ना हो। तो आप गौर करें, गांव की मां यानी मक्का को किसने आबाद किया है? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां, तौहीद वाली। जिस औरत के अंदर ऐसी तौहीद है, अल्लाह पर इतना भरोसा है, अल्लाह उनके नाम को रोशन रखते हैं हमेशा के लिए। दलील सही बुखारी किताब अहादीस अल अंबिया हदीस नंबर 3364 या 3361। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर गए, मक्का गए और अपने दूध पीते बच्चे को लेकर गए। देखिए, माँ, बच्चा। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का पहुंचे, आप लोग हज करने गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हाजी साहब यहां बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का शहर जो ये आबाद है, कैसे आबाद हुआ है? गौर तो करें। वो जन्नती औरत जब लेकर गए तो एक दरख्त के नीचे बैठा दिया। खाने के लिए क्या? एक खजूर और जमजम कहा, पर पानी थोड़ा सा। कोई बिल्डिंग नहीं, कहीं फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं। आज हमारे घरों में फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, पूरी सहूलियात है, एसी भी है। वहां तो अगर आप अरब में जाइएगा तो एसी भी फेल हो जाती, गर्मी में काम नहीं करती। कैसे वो रही होगी? और बेचारी की पहली रात, और अपने शौहर से बात करने का अंदाज। या इब्राहिम ऐन तज़हब व ततरुकुना फी हाज़ल वादी लज़ी लैसा फीही अनीसुन वला शै। ऐ इब्राहिम, आप हमको छोड़कर कहां जा रहे हैं? आप देखिए, बीवी ने शौहर का नाम लिया तो निकाह नहीं टूटा। अपने देहात में क्या मशहूर है? अभी मैं एक चीज बोलूंगा, आप कितना जल्दी समझ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। ये सही वाकया है। इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? इतनी आसान उर्दू है। बीवी ने अपने शौहर का नाम नहीं लिया नमाज में, क्योंकि शौहर का नाम क्या था? रहमतुल्लाह। देखिए, आसान उर्दू है, यानी इतना ख्याल रखती थी। लेकिन नाम ले सकते, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। यहां डायरेक्ट कहा, इब्राहिम आप कहां जा रहे हैं? एक मर्तबा नहीं, हदीस में आया मिरारन, बार बार कहा। अगर अहलिया मोहतरमा का, वाइफ का फोन आ जाए और पहली घंटी बजे, हमने और आपने अगर नहीं उठाया तो पूरी घंटी वो बजा देगी। घर पहुंचिए आप। अब इस हदीस पर गौर कीजिए, मिरारन, बार बार कहा। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। वो खुद ही कहती है, अल्लाह अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो बोले हाँ। नाम, सिर्फ इतना कहा, नाम। आगे का जो जुमला है, मां बहनों के लिए जन्नती औरत की निशानी, इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। भला बताइए आप, ऐसी बीवी, ऐसी बहन, ऐसी मां, ऐसी बेटी जिस घर के अंदर हो, वो घर जन्नत बना हुआ है।
وہ جنتی عورت ہے، تب تو اللہ ضائع نہیں۔ بیچاری کی پہلی رات کیسی گزری ہوگی؟ آج ہمارے گھروں میں کاکروچ آ جائے، سانپ آ جائے، حالت پتلی ہو جاتی ہے، کیسے گزاری ہوگی؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر۔ صفا اور مروہ پر وہ جو دوڑ لگائی ہے پانی کے لیے، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میرے رب نے اس ادا کو عمرے میں رکھ دیا، حج میں رکھ دیا۔ ایک عورت کی یادگار ہے یہ، مرد کی نہیں۔ جو عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اگر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کرے، چلے نہ، دوڑے نہ، تو اس کا نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ کس کی یادگار ہے؟ ایک عورت کی، جنتی عورت کی۔ تو مثال قائم کیجئے، ماں بہنوں سے گزارش ہے، کچھ کیجئے تب نہ دنیا یاد رکھے گی۔ فلمی ہیروئن کے پیچھے پڑے رہیے گا تو تھوڑا نہ کچھ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرما دی، یرحم اللہ ام اسماعیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ابراہیم کی بیوی پر رحم فرمائے۔ یہ کیوں کہا اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے؟ کیونکہ وہاں تو ماں بیٹے ہی ہے نا، کہاں؟ اس لیے اگر گھر کی عورت ساتھ نہ دے تو کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے، دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو آج اگر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہیں تو ان کا ہاتھ ہے، سارا کا، ہاجرہ کا، اللہ سب سے خوش ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی ماں پر اللہ رحم فرمائے، کاہے کو گھیر دیا؟ نہ گھیر دی تو زمزم بہنے والا ہو جاتا۔ دیکھا آپ نے؟ تو جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے۔ ایک چیز میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پڑھی لکھی جو کچھ بہن ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، داعیہ ہیں، کچھ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کیا بول رہی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کہاں حدیث میں لکھا ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ لکھا ہے، ذرا آپ وہ چشمہ تو ہٹائیے نہ لکھنے والا، ڈھونڈیے مل جائے گا۔ کچھ بہنوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اور آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، تو اپنے یہاں جھگڑا بہت ہو رہا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھوجائی کا جھگڑا۔ یہ دونوں جھگڑے کا حل حدیث میں موجود ہے، لیکن کون سی حدیث ہے وہ؟ تو جنتی عورت وہ ہے جو اپنے گھر کو بھی جنتی بنا کے رکھی ہے اور ساس سسر کے یہاں بھی سب کی چہیتی ہے، وہ لاڈلی ہے۔ وہ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75، کبشہ بنت کعب یہ بہو ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہو سے ملنے کے لیے گئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بیٹے اور بہو سے ملنے، رابطے میں رہے۔ تو ملنے کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو بہو جو ہے وہ پانی لے کر آئی۔ اگر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے تو وہ پانی کیوں پلا رہی ہے؟ وہ وضو بنانے کے لیے پانی لے کر آ گئی۔ جیسے پانی لے کر آئی تو ایک بلی آ گئی، تو بلی نے اس پانی کو پی لیا، پینا شروع کیا۔ تو انہوں نے بھی برتن کو ذرا جھکا دیا تاکہ بلی پانی پی لے۔ دیکھیے اسلام کیسے سکھا رہا ہے، ایک جانور پر رحم کھانا، ایک بلی پانی پلا دیا۔ تو یہ غور سے دیکھ رہی ہے، تو کہا اتعجبین یا بنت اخی، بھتیجی بہت غور سے دیکھ رہی ہو بیٹی، اب غور کریں اس میں۔ تو کہا ہاں تعجب سے تو دیکھ رہی ہوں۔ کہا انہا لیست بنجس، یہ ناپاک تھوڑے نہ ہے، یہ گھومنے والا ہے یا گھومنے والی ہے، یعنی بار بار یہ گھر کے اندر آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو نے اپنے سسر کی خدمت کی، پانی پلایا، وضو کے لیے پانی لائی۔ تو ساس سسر کی خدمت ہے کہ نہیں؟ ساس سسر کی اگر خدمت نہیں ہے تو تین آپشن میرے سامنے ہے، اس کا حل ہم نکال سکتے ہیں۔ تین آپشن، یا تو اپنی ساس کو آپ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیجئے اور آپ گھر میں عائش کیجئے، نمبر ایک۔ لیکن آپ بھی جب ساس بنیے گا تو آپ کا بیٹا بھی، آپ کی بہو بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑے گی۔ تیار ہیں آپ؟ نمبر ایک، ساس سسر کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنا، تو لیکن جب آپ بھی بنے گی تو آپ کو بھی چھوڑا جائے گا۔ تیار ہیں؟ نہیں، تیار نہیں۔ نمبر دو، بیٹا جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو دوسرا روم لے کے رہے گا، کیونکہ آپ کے گھر پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے،
تو اس کو دوسرا روم لینا پڑے گا, اور جب دوسرا روم لے گا تو ماں کی خدمت اس پر واجب ہے. پھر اسی طرح پوتے پر دادی دادا کی خدمت ہے. تو اب یہ آدمی جو آپ کا ہے وہ دوسرے گھر میں جا کر خدمت کرے گا اپنی ماں کی, اور آپ کی بھی دیکھ بھال کرے گا, ادھر بھی کرے گا. جس دن ماں نے کہا بیٹا دیکھ لے میں یہاں پر ہوں اور میرے لیے تجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی, تو ماں کی بات سننا فرض ہے, واجب ہے, کیونکہ اس کی خدمت کون کرے گی. تو ماں کی بات. پھر کبھی ماں نے کہا بیٹا میرے روم میں ہی سو جا, تو بات ماننا پڑے گا, کیونکہ اکیلی ماں کو چھوڑ کر آئیں گے, بیچاری بوڑھی ہے, بیمار ہے, کیسے ہو پائے گا. تو آپ تیار ہیں اس پر. تو اب آپ کے جو آدمی ہیں کمانے والے, ان کی کمائی دو جگہ بڑھ گئی, ایک روم پر بڑھ گئی, ایک آپ کے گھر بڑھ گئی. صحیح, اس پر تیار ہے؟ نہیں, اس پر بھی تیار. تیسرا آپشن, نوکرانی رکھا ہے, بیٹے نے ماں کے لیے نوکرانی رکھا ہے, اور آپ جو ہیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت, سنت بھی نہیں, ہم مان لیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیا. نوکرانی کو رکھا, دیکھ بھال کر رہی ہے, اور بیٹا ہر دن جاتا ہے. اگر آپ کے شوہر کی آنکھ اس سے مل گئی, اور آنکھ ملے گی کیونکہ جب وہ جائے گا ماں کو دیکھنے کے لیے تو نوکرانی سے آنکھ مل سکتی ہے, اور آپ کی ماں نے کہا بیٹا اس نظر کو حلال کرنے کے لیے اس سے تو شادی کر لے, تو انصاف کے ساتھ 4 شادی کر ہی سکتے ہیں. تو آپ اس پر کیا کہیں گی؟ تو 3 آپشن میں نے رکھ دیا. تو بالآخر میں وہ تیار ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے فرض تو نہیں ہے, لیکن ہمارے گھر پہ ہی رہے, کیونکہ میرا شوہر بھی بچا رہے گا, میرا پیسہ بھی بچا رہے گا, اور پھر میں جیسا کروں گی بوڑھی ہونے کے بعد میں ویسا ہی پاؤں گی, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو بالآخر سمجھوتا ہو گیا اور گھر کے اندر خوش ہیں. الحمدللہ, اچھی بات ہے. اپنے یہاں ایک جھگڑا اور ہے, نند بھوجائی کا جھگڑا. جنتی عورت وہ ہے جو اپنی نندوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لے, دلیل بغیر دلیل کے بات نہیں. صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 5367, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تزوجت یا جابر, جابر شادی کر لیے کیا؟ اب یہاں رکیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے دل میں اترنے کے لیے نام لیتے ہیں. اگر میں تقریر میں 1-2 نام لے لوں تو ان کے دل میں میری بھی محبت, ان کی محبت, اور آپ لوگ بولیں گے دیکھیے ارے مولوی صاحب ان کا نام لے رہے ہیں, اسماعیل بھائی کا نام لے لیا, عیسیٰ بھائی کا نام لے لیا, شیخ شارف کا نام لے لیا. ارے بھائی کتنا مولوی صاحب گناتے رہیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے, دل جیتنے کا, نام لے کے بات کرتے ہیں. تو اگر کبھی اچانک مل گئے کیسے ہیں شیخ صاحب, ٹھیک ٹھاک, نام الحمدللہ, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے دل جیتنے کا. جابر شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں شادی ہو گئی. بات یہاں ختم ہو گئی, شادی کر لی ہے, شادی ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تک گئے, ارے کیسی سے شادی کیے ہو, باکرہ ہے یا سیبہ, طلاق شدہ ہے, بیوہ ہے یا جوان ہے, کیسی سے کیے؟ اب یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیے. اب جب پوچھ لیے تو ان کو کہنا پڑا میں نے بیوہ عورت سے شادی کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تک گئے, ہَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ. اب اس کا اگر پورا ترجمہ کر دیں گے تو آپ لوگ بولیے گا ارے مولوی صاحب یہی سب حدیث سناتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ ہے بھائی تم باکرہ سے شادی کرتے, کنواری سے کرتے, ان کے ساتھ کھیلتے, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی, اسے ہنساتی, یہ عدم اندر کی بات ہے, وہ حدیثی میں ملے گا. آج ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ہنسی مذاق کرتے ہی نہیں, گھر پہ ہے ہی نہیں. باہر بہت ہنسی مذاق ہے, دوستوں کے ساتھ خوش, ہاں ہاں. ایک تو رات ہماری اور آپ کی 12 بجے شروع ہوتی ہے, 2 بجے ذرا کھانے پینے کا اور سیدھا 5 بجے سو جانے کا. میرے بھائی رات جلدی شروع کیجئے, ٹائم بھی دیجئے, سب کے لیے ٹائم ہے. لیکن کوئی کہے کہ وائف کے لیے بھی میرے پاس ٹائم ہے, نہیں, ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, بہت بزی ہوں, میں بہت بزی ہوں. جی نہیں بھائی, ٹائم نکالنا پڑے گا, بچوں کے لیے نکالیے, ورنہ بڑھاپے میں بچے ہمارے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال لیں تو سیدھا بولیں گے ارے جوانی میں تو باہر ٹائم دیا, بڑھاپے میں ہمارا ٹائم مانگ رہے ہیں. ہم بھی اپنی جوانی کا ٹائم دوسروں کو دیں گے. اپنے بچوں کو, بیوی کو, سب کو ٹائم دیجیے اور ان کی سنیے. ہم اور آپ سنتے نہیں, صرف اپنی سناتے ہیں, ایسا نہیں چلے گا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। तो गौर करने की बात है कि मेरे भाइयों, जो हमारे समाज में हो रहा है, तो देखिए ननद और भौजाई का मसला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर शादी कर लिया? बोला हाँ कर लिया। सैयबा अरे काहे किए? तो उन्होंने आगे रीजन बताया। हर बहनों को अल्लाह ऐसा भाई नसीब फरमा दे। आज हमारे यहाँ हो रहा है क्या ऐसा? इन अब्दुल्लाह हलका व तरका बनातिन फकरीतु अन अजीअहुन्ना बिमिस्लिहिन्ना फतज़व्वजतु इमरातन तक़ूमु अलैहिन्ना व तुस्लिहुन्ना बारकल्लाहु लक। मेरे अब्बा अब्दुल्ला शहीद हो गए, 9 बहनें थी हमारे पास। गौर से सुनिएगा, आज ननद भौजाई का मसला है। हमारा घर जहन्नम बना हुआ है। जन्नती औरत वो है जो अपनी ननदों को भी अपना लेती है और अपना बना लेती है। मेरे अब्बा शहीद हुए, 9 बहनें थी। उसके बाद मैं सोचा कि अगर इन जैसी लेकर आऊंगा तो हमारी बहनों का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए मैंने ऐसी औरत से शादी की जो हमारी 9 बहनों का ख्याल रखे। और उस औरत ने रखा तो भाभी हो तो ऐसी कैसी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी जैसी, और ननदें भी कैसी रही होगी। आज अपने यहां अगर कहीं ननद ज्यादा हो, बेटी ज्यादा हो, तो उस घर में अपनी बेटी नहीं देते। क्यों? वो सब मिलके पूरा ये जो बाल है ना नोच लेगी, बहुत झगड़ा होगा, खूब चलेगा। जी नहीं, बरकत अगर हासिल करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेनी है तो ज्यादा ननदों का ख्याल रखिए। यह है जन्नती औरत। अपने अब्बा का भी ख्याल रखना, अम्मी का भी ख्याल रखना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, मिस्र से मदियन चले गए। पूरे कुरान मजीद में आप देखिएगा, कुरान ने नाम को जिंदा नहीं रखा है, कुरान ने काम को जिंदा रखा है। इसलिए नाम के लिए ना मरिए, काम के लिए मरिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती से एक कत्ल हो गया, क्योंकि मूसा का घूंसा बहुत भारी घूंसा था। नौजवान तो थे ही, अब घूंसा कैसा लगा, सामने वाला मर गया। फिर फिरौन को पता चला तो एक आदमी ऐसा था शहर के किनारे से, इसलिए रजुलन का लफ्ज आया, उसका नाम नहीं है, आया, कहा मूसा आप मिस्र छोड़ के चले जाइए। वो चले गए, मदियन पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो 2 लेडीज मिल गई। कालमा खतबकुमा, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। इसमें बहुत सारे वाकयात हैं। गए, कालमा खतबकुमा, आप दोनों यहां क्या कर रही हैं? देखिए माँ बाप की खिदमत। कुछ बहन कहती है कि मेरी शादी अब हो गई तो मेरे भाई माँ बाप की खिदमत करेंगे। नहीं, माँ बाप की खिदमत आपने भी करना, क्योंकि माँ बाप आपके लिए भी जन्नत है। और वो छोड़ दीजिए कि औरत पराया धन है, औरत अपना धन है, और आपको भी खिदमत कर। कालमा खतबकुमा, आप दोनों यहां क्या कर रही है? कालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम दोनों तो चरवाहे के लिए हैं, ये सब पानी पिला ले तो हम बकरियों को पानी पिलाएंगे। आगे कहा व अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस पर गौर कीजिए, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। पहले जमाने की जो लेडीज थी वो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ खातून है लेडीज है मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन पहले वह अबूना शैख़ुन कबीर, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। सिर्फ बूढ़े चलता था, बड़े बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिला दिया और एक दुआ करने लगे, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये भाइयों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई है, बहनों के लिए भी है जिसकी शादी नहीं हुई है। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूं। इस दुआ की बरकत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। तो अगर बहन पढ़ेंगे तो उनको भी मिल जाएगा, कोई मसला तो है नहीं। उसके बाद तमशी अलस्तिहया, जन्नती औरत की निशानी। वो दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई, तमशी अलस्तिहया। पूरा कुरान आप उठा लीजिए, पूरे कुरान में किसी औरत की खूबसूरती की अगर तारीफ की गई है तो यही आयत है, तमशी अलस्तिहया। हया, शर्मो हया औरत का जेवर है। जिस औरत में शर्मो हया ना हो वो अपने आप को औरत ना कहे। आजकल हमारी कुछ माएँ और बहनें हैं, अगर बहू देखने गई या फिर भाभी देखने गई, 100 घर गई हैं, खाना खा के और कपड़ा पहन के आ गई हैं, क्या बोलती हैं? उसकी नाक बहुत मोटी है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, बहुत मोटी है वो, और मेरा बेटा तो लाखों में एक है, और मेरा बेटा तो हीरो है। अगर आपका बेटा हीरो है या आपका भाई हीरो है तो किसी की बेटी भी हीरोइन है। आप क्या समझ रहे हैं? और अल्लाह ने पैदा किया, इसलिए अल्लाह की
پیدا کی ہوئی چیز میں کمی مت نکالیے اور نکال کے آ رہے ہیں. شرم و حیا اصل زیور ہے, وہ لے لیجئے, آسانی. شادی سے پہلے کچھ مائیں ایسی ہے وہ خوبصورتی دیکھتی ہیں اور شادی کے بعد سیرت دیکھتی ہیں کہ فجر کے بعد ہی ایک کپ گلاس مل جائے, دے مالش ہو, تو نوکرانی لے کے آنا چاہیے تھا نا. آپ تو ہیروئن لے کے آئی ہیں تو وہ 12 بجے اٹھیں گی, ان کی خوبصورتی آپ دیکھتے رہیے. تو بڑا مسئلہ, شادی سے پہلے صورت, شادی کے بعد سیرت, یہ نہیں چلتا. تو بالآخر کیا ہوا, تمشی علی استحیاء, شرماتے ہوئے آئی. جنتی عورت کی نشانی ہے شرم و حیا. اپنے یہاں ایک چیز اور ہے, حجاب اور نقاب. حجاب بھی ہے, نقاب بھی ہے, صرف اتنا ہی پردہ نہیں ہے. غور سے سنیے گا, صرف حجاب اور نقاب ہی پردہ نہیں ہے. پردہ کس سے کرنا ہے وہ بھی پردہ ہے. دیور سے پردہ ہے تو حجاب اور نقاب آپ باہر لگا رہی ہیں اور دیور سے ہنسی مذاق, ہی ہو ہا ہا, بھابھی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. بہنوئی سے پردہ ہے تو حجاب اور نقاب لگا کے آپ گھومیں گی اور بہنوئی سے ہی ہو ہاں ہاں. کزنس کے فتنے بہت ہیں ہمارے یہاں, ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں سیدھا, جانتے ہیں کزنس کا فتنہ. تو یہ چاچا کا لڑکا ہے, تو یہ پھپھو کا ہے, تو یہ خالہ کا ہے. صرف حجاب اور نقاب سے نہیں چلے گا, کس سے پردہ کرنا, اس پر بھی قائم رہنا. کچھ عورتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, جب نکلتی ہیں ان کو کہیں سفر کرنا ہو تو ٹرین میں گھسے گی یا فلائٹ میں گھسے گی, سبحان اللہ, الحمدللہ, پردے میں گھس رہی ہیں, پردے میں گھس رہی ہیں الحمدللہ. 5 منٹ ہوا تو پہلے نقاب اترے گا, اس کے بعد حجاب اترے گا, اور اس کے بعد وہ سب اندر بند ہو جائے گا. پھر جہاں ان کو اترنا ہو تو پہلے حجاب پھر نقاب. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ کو ایسے حجاب اور نقاب کی ضرورت. میں ایسی پری زادیوں کو جانتا ہوں, ایسی عورتوں کو جانتا ہوں, شادی بیاہ میں فوٹو کھچانے کے لیے وہاں جاتی ہے, پورا چہرہ کھولتی ہے, فوٹو کھچواتی ہے, پھر بند. آپ بولے ماشاء اللہ میری بیوی تو لاکھوں میں ایک ہے, سبحان اللہ, حجاب والی ہے, نقاب والی ہے. تو صرف حجاب اور نقاب پردہ نہیں, پردہ کس سے کرنا ہے وہ بھی اصل چیز ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مردے سے بھی پردہ کرتی تھی, زندے سے نہیں, مردے سے بھی. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 25660, فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. مدینہ شریف آپ لوگ گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے وہ دیکھے ہیں, ساتھ میں 2 اور ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن نہیں تھے, کیونکہ وہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بھی دفن ہو گئے تو وہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں جاتی تو اپنے سب کچھ کو ڈھانپ لیتی, عمر سے حیا کرتے ہوئے. ہماری ماں کو, مومنوں کی ماں کو حیا, پردہ, اللہ مردوں سے اتنا پردہ کرتی تھی, آج تو زندوں سے پردہ نہیں ہے. آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو فلمی ہیروئن نہیں, یہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چیز اور آخری بات بیان کر کے رخصت ہوں گا. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائے بغیر رہا نہیں جاتا. بیوی ہو تو ایسی, جس کو بھی ایسی بیوی مل گئی بس سب کچھ آسان ہے ان کے لیے الحمدللہ. صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث نمبر 3, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے, پہلی وحی اتری ہے, بہت پریشان ہیں. جب بہت پریشان ہیں تو ہم اور آپ جب پریشان ہوتے تو کہاں جاتے ہیں؟ دوست سے ملنے. یہ چائے ذرا اچھی پلا بھائی, جلا گٹکا اٹکا کھلا, کتنے لوگ گٹکا بھی کھاتے ہیں اور موت کو دعوت دے رہے ہیں. بھائی پارک میں گھومنے چلے گئے. جب ہم اور آپ پریشان ہوں تو اپنی بیوی کے پاس جائیے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بیوی پریشانی دور کرنے والی رہے گی تب نہ, لیکن پریشانی میں ڈالنے والی رہے گی تو رات میں 11 بجے جانا پڑے گا کہ ذرا سا وہ رونے کی, یہ سونے کی صورت بن جائے, پھر جانا پتہ ہی نہیں چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی, اڑا دو, اڑا دیا. لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ میری جان کا خطرہ ہے. جان کا خطرہ
ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، پہاڑ پر کیوں گئے تھے؟ بھلے اچھا ہوا کسی نے دبا دیا پکڑ کے، آپ لوگ ہماری بات کہاں مانتے ہیں؟ اللہ والی جنتی عورت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر لگ گئی. اگر آپ کو بھی ایسی بیوی ملی ہوئی ہے، آپ کی تعریف کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ارے 10 لاکھ کا نقصان ہوا، اللہ کتنا ڈبل دے دیں گے. بیوی کے ایک میٹھے بول دوستوں کے پورے بول پر بھاری ہے. گھر والی ساتھ ہے نا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے. تو انہوں نے 5 خوبیاں گنائی. کلا واللہ ما یوصیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 خوبیاں اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ تو رشتے ناتے کا خیال رکھتے ہیں. آج ہماری اور آپ کی بیوی، اگر ہم نے اپنی ماں کو فون کیا، باپ کو فون کیا، بہن کو فون کیا، بھائی کو فون کیا، گھورتے رہتی ہے کس کو فون کر رہے ہیں. یہ رشتے ناتے توڑ رہی ہے، جوڑ توڑ نہ رہی ہے. کبھی نہیں کہا ہماری بیوی نے اپنے امی کو فون کیجئے، ابو کو فون کیجئے، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ناتے جوڑتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دے. بڑے مہمان نواز ہیں. آج جن کے گھر میں مہمان زیادہ آ رہے ہیں، سمجھ جائیے اس کی بیوی بڑی اچھی ہے. ورنہ ہم اور آپ اگر زیادہ مہمان لے کے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہوم منسٹر سے پوچھنا پڑتا، ہیلو، اگر مہمان ان کی طرف کا ہے تو پوچھنا نہیں پڑے گا، لیکن مہمان ہماری طرف کا ہے تو میرے ابو آ رہے ہیں، میری امی آ رہی، ہلو سے بولنا پڑتا. میرے بھائی آ رہے ہیں، میری بہن آ رہی، پھر بچوں کے ساتھ آ رہی ہے وہ، لیکن ان کی طرف سسر جی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سالی آ رہے ہیں، الحمدللہ، ساسو ماں آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، سالے آ رہا ہے. تو سالہ جب آتا ہے تو ذرا ڈر لگتا ہے، یار پھر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، وہ گردن دبانے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سالہ کا آنا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا. لیکن سب سالے ایسے نہیں ہیں. تو اپنی طرف کا مہمان آئے، ان کی طرف کا مہمان آئے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہماری طرف کا آئے تو جھگڑا. اگر زبردستی مہمان لے کے آپ چلے گئے تو گھر آلو پیاز پھینک پھاک کے مارنے لگے گی سیدھا. تو ایسی عورت جنتی عورت تھوڑے نہ ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، تو اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ کی گھر والی آپ کا ساتھ دے رہی ہے. تو جنتی عورت وہ ہے جن کے گھر مہمان آ رہے ہیں. آج ہماری بیوی، یہ آخری پوائنٹ ہے میرا، ہماری کچھ بیوی ہمارے بچوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے. یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے ورنہ ابھی میں پوچھ لیتا، بیٹا یہ بابو ہے بابو، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان بیٹا دادی کی یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کی یہاں اچھا لگتا ہے؟ نانی کی یہاں ہے نا بیٹا. دیکھیے مسکرایا. یہ نفرت کس نے پیدا کی؟ نانی ماں ہی کیوں، دادی ماں کیوں نہیں؟ پہلے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہمارا کھانا کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کو سکھا رہی. نانی ماں، نانا، ماموں، خالہ، یہ کیوں نہیں؟ چاچو، پھوپھی، دادی، دادا ہمارے گھر میں نفرت پیدا کر رہی. جنتی عورت ہے یہ باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. بس یہی ہے، جنتی عورت سب کو لے کے چلتی ہے، اپنا گھر بنا رکھا ہے، دوسرے کے گھر کو بھی بنا رکھا ہے. شکوے شکایت نہیں. آپ محبت سے، شوہر کے بارے میں تو بولا ہی نہیں، شوہر کی خدمت کر کے جنت بنا لیجئے. شوہر بیچارہ تھکا مادہ آیا، بولے تیل مالش کرنا، تو ارے میں خود ہی تھکی مادی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹا بیٹی پیر پہ چڑھ دے، بولے پیر پہ نہیں گردن پہ چڑھ سیدھا. کچھ عورت ایسی بھی ہے، ارے آپ نہیں خدمت کر رہی تو بچے کو تو کرنے دیجئے. آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے جنت ہے، آپ کا شوہر ہی آپ کے لیے جہنم ہے. خدمت کرے گی جنت میں جائے گی، ورنہ کہیں ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو جائے. اور جس عورت کی زبان پر یہ ہے کہ میں نوکرانی ہوں، یہ غلط بات ہے. یہ کہے کہ شوہر کی خدمت میرے لیے جنت ہے. جو عورت کہتی ہے ارے آپ مجھے کھانا کھانے کو دیتے ہیں کیونکہ میں نوکرانی کی طرح کھٹ رہی ہوں. آپ صبح سے شام تک کھٹتی ہیں، اور ہم اور آپ بھی بڑے بخیل ہیں، تھوڑا سا جملے نہیں بولتے. ماشاءاللہ فلانے کی امی دیکھیے فجر سے پہلے اٹھتی ہیں، عشاء کے بعد آخر میں سب سوتی ہیں، سبحان اللہ. اور رمضان میں کتنی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، کتنے آئٹم سب کھلائے ہیں. تو ہم اور آپ بھی تعریف نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. آخری بات، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662. ایک صاحب نے پوچھا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، یا عمرو بن عاص نے، نہیں عبداللہ نے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ میری بیوی.
تو ہم اور آپ نام لیں گے میری بیوی سب سے اچھی ہے، مولوی صاحب کسی کو ایسی بیوی اللہ نہ دے، ٹینشن پالے. اور اگر وہاں جنت میں بھی ملے گی تو وہاں بھی ٹینشن ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ دل سے سب نفرت نکال دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے. اور کہا کون؟ تو ان کے ابا ابو بکر صدیق. تو سسر جی کی بھی تعریف کیجئے، بیوی کی بھی تعریف کیجئے، گرم گرم روٹی آپ کو کھانے کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سب عورتوں کو جنت میں داخل کر دے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بلایا اس کے لیے شکریہ. جو پریشان اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بیمار ہیں اللہ شفاء کامل عاجل عطا فرما، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے. ایک مرتبہ اور آپ سب لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.